العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والعصر وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر والفجر وقال تعالی فی مقام آخر ان الصلاة علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی وقار و ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی عنایت سے ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں۔ اسلام چینل اردو کی نشریات ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے اچھے اچھے پروگرام کے ذریعے سے علم کی روشنی، محبت اور یہ ساری برکتیں رحمتیں بانٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین ناظرین، ہر ٹاپک، ہر پروگرام ایک نئی چیز کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک نئے علم اور میسج کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اگر اس میسج کو سن لیا جائے، اس کو ذہن نشین کر لیا جائے اور پھر ظاہر بات ہے اس پر عمل کر لیا جائے تو سب کی محنت بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یعنی ہم اس میسج سے اگر پسند آئے، سمجھ میں آئے تو اپنا بھی فائدہ کر سکتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت بھی بنا سکتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر دوسروں کی خیر خواہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ اس لیے جب آپ کو کوئی بات پسند آئے تو آپ اگر اسلام چینل اردو کی نشریات ماشاءاللہ ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، یہ کرتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ یہ پیغام اور بھی پھیلائیں، تو اس سے فائدہ ہوگا، ظاہر بات ہے صدقہ جاریہ سب کے لیے بن جائے گا۔ سامعین ناظرین، آج کا ہمارا موضوع وہ یہ ہے کہ وقت کا بہترین استعمال کیسے کیا جائے، وقت کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیسے کیا جائے۔ ہاؤ کین وی بینیفٹ میکسیمم بینیفٹ فرام آر ٹائم، تو یہ اس کا موضوع ہے۔ اب وقت، اس کی اگر ہم اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے، اگر ہمارے ذہن میں وقت کی اہمیت ہوگی تب جا کر انسان، شخص اس کو جب یوٹیلائز کرے گا تو تب اس کا استعمال بڑے وائز طریقے سے، مچور طریقے سے اور کیئرفل طریقے سے استعمال کرے گا۔ اگر ایک شخص کو اس کی اہمیت کا ہی نہیں پتہ تو وہ کبھی بھی اس کو استعمال صحیح نہیں کر سکتا۔ مثالیں اس کی بہت سی دی جا سکتی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں عمومی طور پر ایک مثال مشہور ہے، ہمیں سننے کو ملتی ہے، ہمارے معاشرے میں بڑی یعنی عوام الناس کے ذہنوں میں وہ بڑی جاگزی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی کے بچے کو دیکھیں، کسی کی اولاد کو دیکھیں جس کو وراثت، جس کو مال وراثت میں ملا ہو، تو جب وہ دیکھیں گے آپ اس کو، زیادہ تر یعنی اکثر، الا ماشاءاللہ، سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن الا ماشاءاللہ، ان کو میں ہٹا کر میں عام طور پر بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ جو شخص اپنے بازو سے کمائے گا، جو شخص محنت کر کے، تعلیم حاصل کر کے، تک و دو کر کے، اپنے شولڈرز کی کمائی کر کے، جب اس کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا، آپ اس شخص کے سپینڈنگ کا سٹائل بھی دیکھ لیں، اور وہ شخص جو لوٹری نعوذ باللہ ون کر جائے، یا کسی حرام طریقے سے مال اس کے پاس آ جائے، یا کسی کا دیا ہوا بس ویسے ہی آ جائے، اس شخص کو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے استعمال کر رہا ہوگا۔ یعنی آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ ویلیو کس کے پاس ہے، وہ جس نے کمایا ہے، جس کو اس کی ویلیو معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے، اس کی اگر نوعیت کو دیکھیں گے تو دوسرے کو دیکھیں گے تو بالکل اپوزٹ نظر آئے گا۔
اور یہی چیز وقت کے بارے میں، اگر ہم وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، اس کی ویلیو کو نہیں سمجھیں گے، اور ویلیو بھی ایسی ہے کہ جو قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی میرا ٹاپک بنایا ہوا ہے، آپ اس کو سوچیں گے سمجھیں گے تو یہ اور بات ہے، اللہ رب العزت نے اس کی ویلیو بیان کی ہے۔ تو جس کی قدر و منزلت اللہ کی بارگاہ میں اتنی ہو تو پھر اس کو استعمال کرنا، اس کی ویلیو کو دیکھنا، پھر وہ کتنا عظیم ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ہیرے کی قدر جوہری کے پاس ہوتی ہے، سونے کی قدر سنیار کے پاس ہوتی ہے۔ اگر وہی سونا کسی لوہار کو دے دیں تو وہ کچھ اس کے کوئی اور ہی، یعنی اس کے پاس وہ ویلیو نہیں ہوگی جتنا کہ جو شخص اس کی ویلیو جانتا ہے۔ اب سونے کی بات آ گئی ہے، اسی پر ایک قول ہے وقت الحیا، قال الشہید حسن البنا رحمہ اللہ، بڑے قدیم سلف و صالحین علماء کرام سے گزرے ہیں، بڑے پائے کے عالم ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حسب البنا رحمۃ اللہ وَهُوَ أَغْلَى مِنَ الذَّهَبِ، انہوں نے قول بیان کیا ہے امام حسن البنا نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے اس کی ویلیو سونے سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ ماشاءاللہ خواتین ماں بہنیں بیٹھی ہیں، وہ سونے کے بارے میں بڑا جانتی ہیں، سنیروں کے پاس جا کے ان کی جو ہے یعنی بڑی پہچان ہے، یعنی ایک تولہ اگر سونے کا دیکھ لیں اس کی ویلیو آپ دیکھ لیں کتنے 100 پاؤنڈ میں ہے۔ اسی طرح یعنی انہوں نے فرمایا کہ وقت وہ کیا ہے، وہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور وہ کیوں اعلیٰ ہے کہ اگر سونا آپ لینے جائیں، آپ سے گم ہو جائے، پھر آپ خرید لیں گے، لیکن جو بھی ساعت، جو بھی منٹ کی بجائے سیکنڈ جب آپ کی ہماری زندگی سے گزر جائے تو وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ تو قیمتی کون سی چیز ہوئی؟ وہ جو کبھی واپس ہی نہ لائی جا سکے، یا وہ جو گم جائے اور پھر مل جائے۔ تو اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ وَهُوَ أَغْلَى مِنَ الذَّهَبِ، فرمایا کہ یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو سامعین ناظرین، وقت کی اہمیت، وقت کی پہچان، ہم اس کو بات شروع کرتے ہیں وقت کی۔ میں نے کہا وقت کا بہترین استعمال، میں آپ کے سامنے پوری ساری تجوید رکھ دوں، سارا موضوع رکھ دوں کہ وقت کو ایسے استعمال کریں، ایسے کریں، یہاں پر کریں، وہ کبھی بات سمجھ میں تب آئے گی جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، قرآن مجید ہے، اب جس کو اس کی ویلیو پتہ ہے اب اس کو پوچھیں، اور جو شخص بالکل یعنی نعوذ باللہ قرآن سے ناواقف ہے، کوہ کافر و مشرک ہے، یعنی جن کے لیے قرآن کیا ہے، بس عام سی کتاب ہے، ابھی اس کے سامنے عام سی کتاب رکھ دیں تو وہ کیا اس کے ساتھ سلوک کرے گا، یا اس کی ویلیو کیا جانے گا؟ اور یہی چیز یعنی وقت کو، قرآن مجید کو مثال عرض کر رہا ہوں، یہی چیز اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اتنا ماہر قرآن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو وہ بھی میں قرآن سے تلاش کروں۔ اتنی گہری دسترت اللہ کے کلام پر ہو۔ اب ان کو ان کی ویلیو پتہ تھی، اس لیے جب انہوں نے پڑھا وہ ڈوبتے چلے گئے، اس سے پھر ہیرو جواہرات نکالتے چلے گئے، آقا علیہ السلام کی صحبت میں پڑھتے چلے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر بڑی اعلیٰ ہے۔ تو وہ کیوں ہے کہ انہیں اس کی ویلیو معلوم تھی۔ یہی چیز ہم نے یوٹیلائز کرنی ہے وقت پر، کہ وقت ہے کیا۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو کبھی بھی شیشے کی دکانوں پہ نعوذ باللہ، یہ ایسے غیبت میں، چغلی میں، شور شرابے میں، جیسے جو عام محافل ہوتی ہیں، کبھی بھی کوئی اس کو ویسٹ نہیں کر سکتا جس کو ویلیو معلوم۔ ہاں جس کو نہ معلوم ہو تو وہ پھر اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ تو وقت کو دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، فرمایا مجھے زمانے کی قسم۔ اب علماء کرام نے جب تفاسیر لکھتے ہیں تو وہ ایک ایک لفظ پر لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں والعصر، عصر کیا ہے؟ زمانہ، اور زمانہ بنتا ہے سالوں سے،
مہینوں سے، پھر مہینے بنتے ہیں ہفتوں سے، پھر ہفتے بنتے ہیں ایاموں سے، اور ایام بنتے ہیں گھنٹوں سے، اور گھنٹے بنتے ہیں منٹوں سے، اور منٹ آ کے جا کے رکھتے تھے سیکنڈ سے۔ یعنی دیکھیے یہ اینٹ بائی اینٹ جب ساری کو ملائیں تو پوری دیوار یا پورا گھر یا پورا محل وہ تیار ہو جاتا ہے۔ وقت بھی اسی طرح ہے، اسی لیے زمانے کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ قرآن ہمیشہ تھوڑی سی بات کرتا ہے لیکن اس میں پورا جو ہے جہان پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے زمانے کی قسم، یعنی پہلی قسم کھائی۔ اب آگے چلتے ہیں، دیکھیے اگلی مثال وقت کی میں دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب وہ مالک ہے، وہ خالق کائنات ہے، اس کی عبادت جس مرضی جو ٹائم جس جگہ جہاں پر بھی کر لیں، وہ مالک ہے، اس کی عبادت ہے۔ لیکن وہ مالک ہو کر بھی، اللہ رب العزت قادر مطلق ہو کر بھی، پھر بھی اس نے فرمایا ان الصلاۃ علی المؤمنین، کہ اے میرے ماننے والو، اے مجھ پر ایمان رکھنے والو، علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا کہ بے شک نماز مومنوں پر کب فرض ہے؟ علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقت پر میں نے اس کو فرض کیا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نماز تو اللہ رب العزت کی ہے، اس کی عبادت ہے، ہم نعوذ باللہ کسی انسان کی تو نہیں کر رہے، تو لہٰذا اس میں کیا ہے، میں جس ٹائم مرضی یہ فرض پڑھ لوں، عصر پڑھ لوں، مغرب پڑھ لوں، عشاء پڑھ لوں۔ تو بات تو ایک طریقے سے تو جائز ہے، لیکن ٹھیک ہے اس کی عبادت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے وقت کی اہمیت بیان کی ہے کہ میرا در ہر وقت کھلا ہے، لیکن جو فرائض میں نے مقرر کیے ہیں اس میں کیا ہے، ایک مقررہ وقت پر ہے۔ اب اس سے بڑی ساری چیزیں اخذ کی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم اس کو دنیا پر یوٹیلائز کریں تو اس کی مثال ایسے ہوگی کہ ہم جب وقت پر نماز پڑھیں گے تو ہمارا یعنی اللہ رب العزت نے نماز سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والا عمل ہے، سب سے زیادہ the most repeatable عمل or action in Islam is prayer. and it has to, obviously جب ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ وقت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اب اچھا، یہ جو ہر وقت پڑھنا ہے، اگر آپ بیمار ہیں تو اور مسائل ہیں، لیکن اگر کوئی صحت مند ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، روزانہ نماز ہے، سب سے زیادہ دہرائے والی چیز۔ اب اگر ہم اس کا بینیفٹ دیکھیں تو وقت کو مقرر اللہ رب العزت نے کر کے ہمیں ایک ٹائم ڈیلی سکیجول دے دیا ہے کہ اس وقت میں اٹھنا ہوگا، اس وقت میں یہ کام کرنا ہوگا، درمیان میں رزق کرنا ہے، جاب کرنا ہے، جو بھی مرضی کر لو، اس ٹائم میری بارگاہ میں آنا ہوگا، اس ٹائم جانا ہوگا، اس ٹائم پھر آخری نماز پڑھ کر دن ختم ہو جائے گا، اب تمہارے سونے کا ٹائم۔ یعنی کیسا ڈسپلن دے دیا۔ اگر میں ساری گفتگو نہ بھی کروں وقت کا بہترین استعمال، تو اگر ہم صرف 5 نمازوں کو ہی لے لیں تو اس سے زیادہ بہترین وقت کیا ہوگا جو کہ خود رب کائنات نے دیا ہوا ہے۔ تو سامعین ناظرین، یہ نماز کی بات چل رہی تھی۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ یہاں پر پھر اور وقت کی مثال رب العزت نے دی ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یعنی طلوع شمس کی اور غسق اللیل کی بات کر کے آگے فرمایا وقرآن الفجر۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فجر کی نماز کے بعد اس کے متعلق فرمایا، اور پھر فرمایا کہ وقرآن الفجر، یعنی قرآن کا اور فجر کا بڑا گہرا تعلق فرمایا۔ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرمایا جب تمہارے وقت میں سے دن کی ابتدا کب ہو؟ فجر کے ساتھ، اور فجر بھی ایسی ہو کہ اس میں قرآن پڑھا جائے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہی وقت ہے جس میں 2 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں فجر کی وقت کے ساتھ، وقت کی بات ہو رہی ہے، بہترین استعمال کی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا جب تم ابتدا اپنے وقت کی یعنی دن کی ایسے کرو گے
کہ میری بارگاہ میں سجدہ ریزی کرو گے، وہاں پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوگے، اجر بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی، نیکیاں بھی ملیں گی، ہر چیز ملے گی۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے خصوصاً فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فرمایا اس میں کیا ہوگا کہ جو میرے ملائکہ ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، میرے فرشتے تمہارے ساتھ آ کر شامل ہوں گے جب قرآن کی تلاوت کرو گے۔ تو اس میں بھی کیا فرمایا؟ وقت کے متعلق۔ اسی طرح ہم آگے چل رہے ہیں، حج کو دیکھ لیں، اس کی مثال میں بعد میں آتا ہوں۔ اگر حج کی آگے فرمایا انا چونکہ قرآن کی بات چل رہی ہے اس لیے میں پورا کر دوں، آگے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ رب العزت نے وقت کی مثال دی ہے، رات کی۔ شروع میں وہ مثال یاد رکھیں کہ وقت ہمیشہ یعنی ساعتیں ملا کر سیکنڈ، منٹ، پھر دن بن جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں بنتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ ہم نے قرآن کب اتارا؟ لیلۃ القدر میں۔ اب لیل رات کیا ہے؟ وہ بھی ایک خصوصی وقت ہے، اور خصوصی پورے سال میں صرف ایک رات ہے۔ ابھی دیکھیں وقت کی کتنی اہمیت ہے، یعنی اگر وہ خدا باری تعالیٰ کلام اتارنا چاہتا ہے تو وہ پورے مہینے میں اتار دیتا ہے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن اس نے پورے سال میں سے ایک رات کو چنا، خصوصی وقت کو چنا، اور خصوصی رات میں اپنا پیارا کلام، جس کی ہماری پیچھے پورا لیکچر ہو چکا ہے، کتنی عظیم و برکت والی کتاب ہے، اس کو اتارا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ وقت کی اہمیت ہے۔ اب اس رات کی اگر مثال دیکھ لیں وہ کیا ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قیمت کی بات ہو رہی ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے، ایک ایک رات سامعین ناظرین اتنی قیمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا صرف اگر تم ایک رات لے لو پورے سال میں سے تو پتہ یہ کیا ہے؟ 1000 مہینوں کے اوقات سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ایک شخص سے 1000 مہینے تلاوت کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، عبادت کرتا رہے، دوسری طرف اگر اسے ویلیو معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، وہ رمضان کے آخری ایام میں تاک راتوں میں سوئے ہی نہیں، وہ کہے کہ ایک طرف ہے سودا 1000 مہینے کا کہ پورے 1000 مہینے میں عبادت کرتا رہوں اور میری اتنی یعنی پوری زندگی بھی گزر جائے، ہو سکتا ہے ملے نہیں، ایک طرف صرف ایک رات ہے۔ اگر اس شخص کو معلوم ہو جائے کہ یہ وقت کا بہترین استعمال کیسے کیا جائے، اس رات کو وہ حاصل کرنے میں لگ جائے تو کیا ہوگا؟ 1000 مہینوں کی وہ جو دولت ہے، وہ جو قبولیت، مقبول عبادت ہے، وہ ساری کی ساری وہ حاصل کر لے گا۔ مقبول، قبول کی ہوئی، اس کا سارا اجر صرف ایک رات میں آ جائے گا۔ تو یہ کس سے ہے؟ پھر بھی وہی بات، وقت کی اہمیت سے۔ سامعین ناظرین آگے چلتے ہیں، آگے دیکھیں کہ جمعۃ المبارک ہے۔ ہم سارے ماشاءاللہ جمعۃ المبارک، کل جمعہ ہے، پیارا دن ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سید الایام، تمہارے ایام میں سے جو 7 دن ہیں ہفتے کے، ساروں کا سردار کیا ہے؟ جمعہ ہے۔ اب جمعہ کیوں ہے؟ اس کی بڑی وسیع تفصیلات ہیں، چونکہ ہمارا وہ جمعے کا موضوع نہیں ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور باقی جو ہے اچھے اچھے اعمال کی جو ہے واقعات اس میں آئے، لیکن اس جمعے کی مثال میں دے کر عرض کرنے لگا ہوں کہ فرمایا جمعے کے دن صرف 1 ساعت ہے، صرف 1 ساعت، ساعت یعنی چھوٹی سی گھڑی ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ اس ساعت میں، اس گھڑی میں جو مرضی یہ چاہے اللہ کی بارگاہ سے مانگو، تمہیں مل جائے گا، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر اس میں علماء کرام نے فرمایا کہ وہ جمعے کی ساعت کب ہے؟ 2 خطبوں کے درمیان ہے، یعنی جمعے کے دن جو امام خطبے پڑھتے ہیں۔ کس نے کہا کہ پورے جمعے کے دن ایک ہے، تو اس کی مختلف تفصیلات ہیں، مشہور اقوال یہی ہیں، لیکن 1 ساعت کا ذکر
ابھی ہم نے کہا تھا شروع میں کہ ایک ساتھ اس کی اتنی ویلیو ہے. شروع میں کہا تھا ہم نے کہ اغلا من الذهب، کہ اغلا جو یعنی یہ ایکسپینسو ہے، قیمتی ہے سونے سے بھی زیادہ. تو یہاں پر دیکھیے کہ صرف ایک ساتھ ہے. تو اگر ایک ساتھ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے گزار لی جائے، اس کی بارگاہ میں اس کو منانے میں گزار دی جائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ جو مرضی اس سے مانگ لے. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہمیں دعا، تو ہمیں ایسے جو مواقع ہیں، ایسی جو چیزیں ہیں وہ تلاش بھی کرنی چاہیے، تاکہ کیا ہوگا کہ ان چیزوں سے فائدہ ہوگا، ہمیں جو ہے اس سے پھر اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے. اگلی مثال دیں. ابھی دیکھیے جب بھی درود پاک پڑھیں، جب بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے جو ہے ظاہر بات ہے تمہارا درود پہنچ جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر فرمایا کہ جب جمعے کی رات آتی ہے، جمعے کا دن آتا ہے، تو مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو، چونکہ تمہارا درود پڑھا ہوا میرے اوپر پیش ہوتا ہے، میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اب صلاۃ و سلام درود پاک جب بھی پڑھنے قبول ہے، یہ ایسی عبادت ہے ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن خصوصاً فرمایا جمعے کے دن. اب کیا ہے جمعے کا بھی یعنی یہ ایک وقت ہے. تو سامعین ناظرین، یہ جو ہماری سارے چیزیں ہیں جو کہ ہم نے بیان کی ہیں، یہ ساری اس سے متعلق ہیں کہ یہ قرآن سے ہم نے ابھی تک یہ بات سمجھی ہے کہ جو وقت ہے یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر ایک دفعہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک ساتھ اگر زندگی سے گزر جائے، نکل جائے، تو کبھی نہ لوٹنے والی چیز ہے. تو اسی لیے جب ہمارے ذہن میں، یعنی میں نے ابھی تک جو ساری چیز بیان کی ہے وہ قرآن کی بارگاہ سے ہم نے قرآن میں سے نکال کر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، بجائے اس سے کہ ہم کسی اور کے اقوال پڑھتے رہیں. وہ بھی اچھے ہیں، یعنی کتنے انگلش اسکالرز ہیں جنہوں نے وقت کے بارے میں ٹائم، دا امپورٹنس آف ٹائم اور دا ویلیو آف ٹائم، انہوں نے اس بارے میں بات کی ہے. لیکن ہماری ابتدا، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن سے بڑھ کر، اپنے کریٹر سے بڑھ کر، خالق کائنات سے، خالق حقیقت سے بڑھ کر، اگر وہ کسی کو جو ظاہر بات ہے کسی کی ویلیو بیان کر دے تو باقی اوروں کی کیا سننی. یعنی پہلے اس کی ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اس کی کتاب سے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کئی استعمال کے طریقے ہیں، کئی جگہ سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہماری جو ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ بریک کے بعد ہم سارے اس موضوع کو آگے لے کر چلیں گے. اور جیسے کہ آپ کو ہمیشہ معلوم ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ کالز آتی ہیں. یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں یہ ٹاک کی طرح ہوتے ہیں، ڈسکشن کی طرح ہوتے ہیں. ہم مل جل کر آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں ظاہر بات ہے وہ بھی لیے جاتے ہیں، لائیو کالز آتی ہیں، تو خوشی ہوتی ہے سب سے باتیں بھی کر کے، اور خوشی بھی ہوتی ہے جب آپ ماشاءاللہ سنتے ہیں اور پھر اس کا اظہار کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ ہمارا ایک بڑا پیارا فیملی سے پیار بھرا ماحول جو ہے وہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہماری محبت اللہ کی رضا کے لیے قائم و دائم فرمائے.